میں بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جہاں سے بھی گزرتی لوگ میرے حسن کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ میں بھی ذرا دل پھینک قسم کی لڑکی تھی۔ حسن بھی مجھے بہت متاثر کرتا تھا اور میں جہاں بھی خوبصورت لڑکا دیکھتی میرا دل مچلنے لگتا۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی۔ بھرپور جوانی مجھ پر تھی۔ لوگوں کی شادیاں دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میری شادی ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر سب سے خوبصورت ہو۔ میری جب شادی ہوئی تو شوہر کی بجائے میرے دیور کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا، کیونکہ وہ میرے شوہر سے زیادہ حسین تھا، اور میرا دل اس کو دیکھ کر ہچکولے کھانے لگا۔ میرے اندر خواہشیں جاگنے لگیں، کاش کہ یہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے، یہ میرا ہو جائے۔ جب مجھے موقع ملا اس دن میں دیور کے پاس گئی اور پھر ساری رات اس نے میرے ساتھ۔ میرا نام انوشے ہے۔ میں اس ٹائم اپنی جوانی کے عروج پر تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنے پورے خاندان میں لوگ میرے حسن کے دم بھرتے تھے اور میں بھی حسن پرست تھی، اس لیے مجھے اپنے حسن پر بہت مغرور اور گھمنڈ تھا۔ میں پورے خاندان میں گھمنڈی لڑکی کے نام پر مشہور تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکوں سے بات کرنے تو دور، ان کی شکل دیکھنے پر بھی پابندی تھی، اور میری خواہش تھی کہ میرا شوہر بے حد حسین ہو، لیکن کیا مجبوری تھی کہ میں اپنے شوہر کو شادی سے پہلے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری شادی اپنی برادری میں دور پرے کے رشتہ داروں میں طے ہو گئی تھی۔ مہندی والے دن میری ساس، سسر اور دودھ دیور اور ایک نند بھی ساتھ آئے تھے، لیکن میں نے جب اپنے دیور کو دیکھا تو میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اتنا حسین لڑکا میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اوپر سے اس کی ڈریسنگ، سارا کچھ ہی لاجواب تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ابھی کے ابھی اس کے ساتھ بھاگ جاتی، لیکن کیا کرتی، میرا جوڑ قسمت نے کسی اور کے ساتھ لکھا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ شاید عمر میں وہ 20-21 سال کا لگتا تھا۔ اس کا حسن دیکھ کر لگا کہ شاید میرے شوہر حنان بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ بھائی اتنا پیارا ہے تو میرا شوہر بھی پیارا ہی ہوگا۔ اب تو میرے اندر شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں اپنے شوہر حنان کی ایک تصویر ہی دیکھ لوں، لیکن مجبوری تھی کہ میرے خاندان میں یہ سب رسومات پر پابندی تھی۔ میری شادی میں پورے 20 دن رہ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر حنان کے بارے میں کسی شہزادے کا تصور باندھ کر وہ 20 دن گزارے تھے۔ میں اپنے گاؤں کی پہلی ایسی دلہن تھی جس نے اپنی رخصتی پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر کو دیکھنے کا، اس سے باتیں کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آج میرا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ میرے چہرے سے تو مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی، اور سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ دلہن تھوڑا شرماتی ہے، اور یہ دلہن تو شرما ہی نہیں رہی، بے حیا دلہنوں کی طرح دانت نکال رہی ہو۔ لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ شادی کی رات والے دن میرے شوہر کی خالہ زاد بہن نے مجھے اپنے شوہر حنان کے کمرے میں بٹھایا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آج تو بھائی ضرور اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، کیسی چاند سی دلہن ان کے لیے آئی ہے۔ میں ان کی زبان سے اپنی تعریف سن کر میں نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے حنان کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی اور وہ کمرے میں آئے اور دیکھیں کہ میں کتنی حسین ہوں، میری تعریفیں کرے۔ میری بےتابیاں عروج پر تھیں۔ ایک پل مشکل سے گزر رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا ابھی حنان سامنے آئے اور میں ان کے حسن سے دل افروز ہو سکوں۔ 1-2 گھنٹے کے بعد میرے شوہر حنان جب کمرے میں آئے تو میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ باقی مردوں کی طرح میرے شوہر میرا گھونگھٹ اٹھائیں اور میری تعریفوں کے پل باندھ دیں۔ دل کی دھڑکن میری بہت تیز ہو رہی تھی۔ دل جیسے سینے سے سوراخ کر کے باہر نکل آ جائے گا۔ جیسے حنان میری طرف قدم بڑھا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور سلام کیا۔ میں نے بھی دھیمے لہجے میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ کچھ نہ بولے،
کہنے لگے مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ہوگی اور اس کی سنگت مجھے قبول ہوگی۔ میں بھی حنان کی سنگت کے لیے مچل رہی تھی۔ میرا دل بھی کسی ضدی بچے کی طرح اپنے شوہر کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جب سے دیور کو دیکھا تھا میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے، لیکن شرم بھی کچھ چیز ہوتی ہے، کچھ لحاظ اور تقاضے ہوتے ہیں۔ میں پہلی رات کی دلہن تھی، یوں بے شرموں کی طرح اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری گوری کلائی ایک سانولی رنگت والے نے پکڑی۔ میرا دل دہک سا گیا۔ فوراً میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سانولی رنگت کا نوجوان تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ بالکل بھی خوبصورت نہ تھا، بلکہ ان لڑکوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر حقارت سے اپنا رخ بدل جاتی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک دم ساکت ہو گئی۔ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو حسن کی دیوانی تھی، حسین لوگوں پہ مرتی تھی، لیکن میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزارنی تھی وہ ایسا ہوگا؟ مجھ جیسی حسن پرست لڑکی کے لیے یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں لگاتار آنسو بہنے لگے۔ میں اس شخص کی سنگت کا سوچ کر بھی اندر ہی اندر خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کو کیسے اپنے قریب آنے دیتی؟ یہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے اس کی شکل و صورت سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے کہا میرے سر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایسا شخص جسے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس کے ساتھ شادی جیسے بندھن میں بندھ چکی تھی اور پہلی رات بڑی آزمائش میں گزری تھی۔ مجھے تو خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایسے مردوں کو میں کبھی دیکھ بھی لیتی تھی تو حقارت سے تھوکنے لگتی تھی۔ بھلا ایسے مردوں کے ساتھ کوئی لڑکی کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ مجھے لگا تھا میری قسمت میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ انوشے، یہ اللہ نے تمہیں شاید سزا دی ہے۔ تمہیں اپنے حسن پر بہت غرور تھا، نہ گھمنڈ تھا، نہ تم نے تو کبھی کالے رنگ کا لباس تک زیب تن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کالا ہوتا ہے۔ تمہیں تو بدصورت بچے تک پسند نہ تھے۔ آج تم نے ایک ایسے شوہر کے ساتھ رات گزاری جو کہ کالا ہے، اور تمہارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ بھی شکل و صورت میں پیارے نہیں ہوں گے، بلکہ اچھے خاصے بدصورت قسم کے ہوں گے۔ تمہارا جو شوہر ہے وہ بھی ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی کمرے سے باہر گئی تھی۔ سامنے دسترخوان پر ناشتہ کرتے ہوئے حنان کے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میرا دل جل رہا تھا۔ میں نے تو اسی کو دیکھ کر حنان کا نقشہ کھینچا تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی جیسا ہوں گے، لیکن اس میں اور حنان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری ساس مجھے پیار کرنے لگی۔ میرے شوہر کی کزن مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، لیکن میں بالکل خاموش تھی، ایسا جیسے کاٹوں تو لہو نہ نکلے۔ بالکل پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ میرے سارے خواب تو ایک رات میں ہی چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کے سامنے آنسو بہا کر اپنا اور مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ جو مذاق کیا تھا، فی الحال میں اسی کو مشکل سے سنبھالوں گی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں حنان کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ چند دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میرا دیور عمر میں بہت کم ہے۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 یا 21 سال ہوگی، لیکن گاؤں کے ماحول میں وہ جیسے پل بڑا تھا۔ خوراک اور صحت کی وجہ سے وہ میرا ہم پلہ لگتا تھا، میرا ہم عمر لگتا تھا، لیکن میرا دل اس کو دیکھ کر ہر ٹائم آہیں بھرتا رہتا۔ میرا شوہر صبح سویرے ہی جب کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا تو وہ واپس آتا تو اس کے کپڑوں پہ مٹی، گرد، غبار اور بھینسوں کے چارے کے داغ لگے ہوتے۔ اسے دیکھ کر میرا دل گھبراتا تھا۔ میں کیسے اس شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی؟ مجھے اس سے حقارت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے تو حسن پسند اور نفاست پسند آدمی پسند تھے، اس لیے مجھے وہ کسان ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے جانب نیچے کو سیڑھیاں اترتی تھیں۔ ایک تہہ خانہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ بھی قابل استعمال نہ تھا، ہر وقت بند رہتا تھا۔ کچھ کار کباڑ اس میں پڑا ہوتا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں جب بھی اپنے دیور کو دیکھتی مجھے اپنا شوہر اور بھی زیادہ بدصورت لگنے لگتا تھا۔
میں نے اپنے شوہر کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، سارا دن بھوکا ہوتا تھا یا نہیں۔ وہ جب بھی گھر آتا میں سر باندھ کر سونے کا بہانہ کرتی کہ میرے سر میں درد ہے۔ وہ بیچارہ چپ چاپ اپنا کھانا خود ہی نکالتا اور کھا لیتا، لیکن میرے لیے وہ سب کچھ اب میرا دیور ہی تھا۔ وہ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ رسم تھی کہ جس کے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا مر جائے تو اس کی بیوی کی شادی دیور سے کرا دی جاتی ہے۔ میں نے جب اس رسم کے بارے میں سنا تو میں دل ہی دل میں خواہش ہونے لگی تھی کہ میں شاید دنیا کی واحد عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے مرنے کی دعا کرتی تھی۔ بس کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ میرا دیور جب گھر میں اسکول سے واپس آتا تو میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ میرے کمرے میں اے سی تھا، اس لیے وہ فوراً میرے کمرے میں آ جاتا اور وہاں پر سو جاتا۔ میں ہر ٹائم اس کو ہی دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھی۔ وہ جب میرے کمرے میں سوتا تو میں بہانے سے اس کے پاس بیٹھ جاتی، اس کو دیکھتی رہتی۔ اس کا ایک ایک نقش میں نے حفظ کر لیا تھا، اس کے ہاتھ کیسے، پاؤں کیسے ہیں، میں سب بس اسے دیکھتی تھی تو بس میرے دل میں حسرت ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ خواہش تھی کہ کاش میرے دیور کی شادی مجھ سے ہی ہو جائے۔ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ میرا دیور تھا ہی ایسا۔ میں اس کو اپنا شوہر تصور کرنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت چہرے پر میں نے ہاتھ چلانا شروع کر دی۔ میرے ہاتھوں کے لمس سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ جیسے اس آنکھیں کھولی، مجھے اپنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تمہاری بھابھی ہوں، تم سے بڑی ہوں، کیوں میں تم سے پیار سے بات نہیں کر سکتی؟ تو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ کوئی ایسے مجھے چھو رہا ہے۔ نہ کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ آپ ایسا کریں۔ وہ میرے کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی کہ تم میرے چھوٹے بھائی کے جیسے ہو، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے، اس لیے تمہارے گلے لگ جاتی ہوں، تمہیں برا تو نہیں لگتا؟ میری قربت شاید اس کے لیے ایک انوکھا احساس پیدا کر رہی تھی، شاید اس کے بھی حواس چھوٹنے لگے تھے۔ اب مجھ سے وہ گھبرانے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے پاس جانے لگتی وہ کترا کر گزر جاتا، لیکن اب مجھے اس کی مزید چاہت ہونے لگی۔ میں سارا دن اس کا انتظار کرتی۔ مین مسئلہ میرے شوہر کا تھا۔ وہ کم وقت بیمار ہوتا تھا لیکن نہ مرتا تھا اور نہ مجھے جینے کا حق دیتا تھا۔ میں نے تو اس کے مرنے کے لیے تعویذ وغیرہ بھی کروائے تھے۔ میں نے قبر میں مٹی کھود کر اس میں تعویذ وغیرہ بھی وہاں پر دفنائے تھے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں نے کالے جادو بھی کروائے، لیکن اس کی طبیعت کچھ دن خراب ہوتی اور پھر ٹھیک ہو جاتی۔ میں اس سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن ایک بار جب میں نے اپنی ساس کو یہ کہتے سنا کہ انہیں دیور کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے، اب میرے دیور کے لیے انہوں نے اپنی بھانجی پسند کی ہے اور جلد ہی میری دیور کا نکاح کر دیں گی اور بہت جلد اس کی شادی بھی کر دیں گی، یہ سن کر تو میں بالکل پتھر کا بت بن گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ یہ بات میری ساس نے کھانے کے دوران کہی تھی۔ میں نے جب اپنے دیور کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی کزن کو پسند کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی کزن کے لیے محبت بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے جسم میں آگ سی لگ گئی تھی۔ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے دیور کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ میرے اندر اٹھتے نفرت کے طوفان نے مجھے ایسے کام کرنے کے لیے اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں دیور کو پانے کے لیے ہر حد پار کر سکتی تھی اور اس کا بس ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے رات کو اپنے شوہر حنان کو جگائے رکھا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ میرے بدلے رویے پر خوش تھا، کہنے لگا روز تو مجھے جلدی سونے کا کہتی ہو، آج اللہ خیر کرے، پتہ نہیں تمہارا موڈ بہت اچھا ہے۔ وہ میری تھوڑی سی توجہ پر کھل اٹھا تھا۔ آج میں اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ بے حد خوش تھا۔ میں نے اس وقت اسے کہا کہ آپ چپ کر کے بس مجھ سے باتیں کریں۔ میں نے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور اس میں نے زہر ڈال دیا تھا۔ میں نے وہ حلوہ حنان کو کھلایا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے۔ حنان مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ باہر دونوں چلتے ہیں۔
کھلی فضا میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ میرے شوہر تو میرے مہربان رویے پر حیران تھے، میرے ساتھ باہر آ گئے۔ چہل قدمی کرتے کرتے میں انہیں گھر کے تہہ خانے کے پاس لے گئی۔ میں نے کہا اس تہہ خانے میں کیا ہے؟ حنان کہنے لگا ادھر کچھ بھی نہیں ہے، گھر کا فضول کاڑ کباڑ پڑا ہوا ہے، میں نے آج تک تہہ خانے میں نہیں دیکھا تھا، مجھے ابھی یہ تہہ خانہ دیکھنا ہے۔ میں نے حنان کو کہا یہ بھی کوئی چیز ہے دیکھنے کی؟ وہ کہنے لگے۔ انہوں نے میری ضد پر وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ان کی طبیعت اب گھبرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے واپس کمرے میں چلتے ہیں، نہ جانے کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں پیچھے سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا، اب زہر ان کے اندر تک اتر چکا تھا، اب ان کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ زور زور سے کھانس رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، کمرے میں چلیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو اسی لیے زہر دیا ہے کہ آپ مر جائیں۔ میں نے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا، وہ مر چکے تھے۔ میں ان کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ صبح میری ساس میرے کمرے میں کہنے لگی بیٹا حنان کدھر ہے؟ میں نے کہا رات کو وہ کسی پر فون سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کہ میں باہر کھیتوں میں جا رہا ہوں، تم آرام کر کے سو جاؤ۔ پتہ نہیں اس کے بعد میں تو سو گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں۔ میری ساس کہنے لگی آج تک تو وہ کبھی بھی اتنی رات کو باہر نہیں گیا۔ میں نے کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہمارے گاؤں ایک نہر تھی جہاں آئے دن کسی نہ کسی کے ڈوب جانے کی اطلاع آتی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ شاید اس دن ہی ایک خبر آئی کہ نہر سے کسی کی لاش ملی ہے، لیکن اس کی شناخت نہیں ہو رہی۔ میں بھی جب وہاں پہنچی تو میں نے جب لاش کے کپڑے کا رنگ دیکھا تو میں چلانے لگی، پھر یہ کپڑے تو حنان نے پہنے ہوئے تھے اور یہ اسی کی لاش تھی۔ سب یقین کر رہے تھے، لیکن جب سب نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے شاید یہ حنان نہیں ہوں۔ حنان کی موت پر گھر میں کوہرام مچ چکا تھا، سب ایسے تھے کہ اب بھی قیامت آئی۔ میری ساس کا رو رو کر برا حال تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور میں بھی رونے کا خوب ڈرامہ کر رہی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہے۔ میں جب اپنے دیور کو دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی۔ وہ میری طرف ہمدردی سے دیکھتے اور کہنے لگے بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب لوگوں کا خیال ہمیں کچھ دیر انتظار کرنی چاہیے، شاید حنان واپس آ جائے، وہ لاش اس کی نہ ہو۔ لیکن 1 سال کے انتظار کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ وہ لاش حنان کی تھی۔ پھر گاؤں والوں نے جب زور دیا تو میرا اور میرے دیور ماہر کا نکاح ہو گیا۔ گاؤں والوں نے یہ نکاح زبردستی کروایا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے اپنی منزل مل گئی تھی، مجھے اپنے دیور کا ساتھ مل رہا تھا اور آج رات میں نے اس کی سنگت میں گزارنی تھی۔ لیکن جب سے ہمارا نکاح ہوا تھا میرا دیور ماہر مجھ سے دور دور رہتا تھا، وہ پہلے سے زیادہ کترانے لگا تھا۔ میں جب بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ مجھ سے دور ہٹ جاتا، میں اس کی دن رات آگے پیچھے پھرتی لیکن وہ نظر بھر کر مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو نکاح ہو چکا تھا نا۔ لیکن میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں نے کسی طرح اپنے دیور ماہر کا ساتھ پانا ہے۔ میں بہانے بہانے سے اس کے آس پاس آنے لگتی، لیکن وہ اپنے کزنوں کو پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے کزن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ بھی دن رات ہمارے گھر ہی ٹپکتی رہتی تھی، ہر ٹائم ماہر کے ارد گرد ہوتی۔ مجھے اس کو دیکھ کر نفرت ہونے لگی، ماہر سے دور رکھتی، وہ اس کے قریب آتی، وہ ماہر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، اس کے کپڑے استری کر دیتی، اس کو کھانا دینے کی کوشش کرتی۔ ماہر بھی اس کے ساتھ بہت خوش نظر آتا، لیکن میرے دل پر چھریاں چل جاتی تھیں جب میں ان دونوں کو ساتھ دیکھتی۔ میں نے کئی بار اس کی کزن کو بتانے کی کوشش کی کہ ماہر میرے ساتھ بہت خوش ہے، میں اس کے دل میں ماہر کے لیے نفرت بھی بھر رہی تھی، لیکن وہ تھی ہی انتہائی ڈھیٹ قسم کی لڑکی، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک رات اپنے کمرے میں گئی تو ماہر آرام سے سو رہا تھا، میں ماہر کے ساتھ لیٹ گئی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید اس کی کزن دیکھ لے کہ میں ماہر کے ساتھ کتنی خوش ہوں، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کی کزن نے مجھے ماہر کو ایک ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ لیا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی
اور میں بہت خوش تھی کہ آج قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ اگلی صبح بھی ہمارے گھر آن ٹپکی تھی اور ماہر سے ویسے خوش ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس سے بے حد نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں۔ میں نے ایک دن ڈرامہ رچایا اور شدید الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس کی کزن کو بتایا کہ مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں، شاید میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ یہ بات سن کر حیران تھی۔ اس نے ماہر سے لڑائی شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اسے یہ بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ اسے تو یہ تھا کہ ماہر مجھے چند دن بعد طلاق دے دے گا اور ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو میں نے پوری گیم ہی الٹی کر دی تھی۔ اب وہ ماہر سے شدید ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب میں ماہر کے ساتھ اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ اس دن کے بعد ماہر کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اب اس کو ہر خوشی دوں گا، میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، میں آپ کے ساتھ آپ کی سنگت میں رہ کر رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، میری تو دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس رات میں نے اپنے آپ کو بہت سجایا سنوارا کہ ماہر کے سامنے گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی تو جب ایک لڑکا اندر داخل ہوا، کیونکہ کمرے بالکل اندھیرا تھا، اس لڑکے نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی سی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ میرے قریب آیا اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ تب رات گزاروں گا اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے تہہ خانے میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر خوف سے کانپنے لگی کہ ماہر کو یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن میں ماہر کو اب کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ساری بات ماہر کو سچ سچ بتا دی۔ جب اس نے ساری بات سنی تو میں نے چہرے سے نقاب ہٹائے اس آدمی کی طرف دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ ماہر نہیں میرے شوہر حنان تھے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ مل کر ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو مار دیا تھا، پھر آپ زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ کہنے لگا اس دن تو نے مجھے زہر دے کر روم میں پھینک دیا تھا، لیکن تہہ خانے کے ایک دروازہ باہر کی طرف نکلتا تھا، میں نے وہ دروازہ کھول کر باہر جا کر نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ جب میں نے چھلانگ لگائی تو وہاں پہ کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے بچا لیا تھا اور میں کچھ دن بے ہوش ہو رہا تھا۔ میری آہستہ آہستہ جب حالت بہتر ہونے لگی تو میں نے اپنے بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا، لیکن اس وقت تمہارا اور ماہر کا نکاح ہو چکا تھا۔ میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب ماہر نے ساری حقیقت سن لی تو وہ تم سے یہ سب کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ جب میرے شوہر حنان نے مجھے یہ سب بتایا تو مجھے ایسا تھا کہ ابھی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، میری جان نکل جائے گی۔ جس شخص کو پانے کے لیے میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اتنے گناہ کیے تھے، وہ بھی اب میرا نہیں رہا تھا، کیونکہ ماہر نے اسی دن مجھے طلاق دے دی تھی اور دونوں بھائیوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، کیونکہ جب میری حقیقت میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج میں ایک حسین اور اپنے حسن پر ناز اور گھمنڈ کرنے والی در بدر لوگوں کے کام کر کے دھکے کھا رہی ہوں، آج مجبوری کی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سچ کہتے ہیں نا، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے میرے بارے میں اچھا ہی سوچ کر میری حنان سے شادی کی تھی، لیکن میں نے اپنے غرور، انام، ضد اور گھمنڈ میں سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا میرے ساتھ صحیح ہوا یا غلط؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔